انہوں نے یہ جا کے رسول اللہ کو سوال کیا کہ بھئی آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب بیان کریں۔ ان کو یہ تھا کہ جھوٹے نبی ہوں گے، شجرہ نسب بیان کریں گے اور ہم وہیں پر جو ہے زیر کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنا معبود کا، اپنے رب کا شجرہ نسب بتائیں، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کے دادا کا کیا نام ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ الصمد کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ صمد کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا۔ جیسے ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، ڈاکٹر نہ ہوتا تو ہماری صحت خراب رہتی۔ ہم ہر طرف سے حاجت پذیر ہیں، ہم ہر زاویے سے، ہر اینگل سے ہم محتاج ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ کچھ اس طرح ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 مجسمے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو بت تھے وہ بھگوان کے بت نہیں تھے، وہ جو مختلف قبائل میں جو قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے بت بنا کے وہاں رکھے ہوئے تھے، اور ان کو وہ خدا سمجھتے تھے۔ آج کے مسلمان کو تو یہ بات معلوم نہیں، لیکن اس وقت جو ہے جب رسول اللہ نے دین کا کام شروع کیا اور معبود کو انہوں نے بھی اللہ کہا، تو بہت گڑبڑ وہاں پر ہوئی، کیونکہ ایک بت وہاں پر ایسا تھا جس کا نام لا تھا، اور عربی زبان میں الف لام پہلے لگاتے ہیں خاص چیز کے، لہٰذا اس کو اللہ کہتے تھے۔ تو جب یہودیوں نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ بتایا ہے، تو دستور یہ تھا وہاں کہ لوگ خانہ کعبہ میں آ کے مختلف قبیلے والے اپنے اپنے خدا کا شجرہ نسب زور و شور سے چیخ چیخ کر کے بیان کرتے کہ اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ تو ہر خدا کا ایک فیملی ٹری تھا کہ یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا۔ جب رسول اللہ نے اپنے معبود کو بھی اللہ کہا تو یہودیوں کو یہ ہوا، یہ جھوٹا دین لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ چلو اب رسول اللہ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے۔ یہودیوں کے یہاں پر بھی مونوتھیزم تھا، ایک خدا کے ماننے والے توحید پرست تھے، عیسائی بھی توحید پرست تھے۔ انہوں نے یہ جا کے رسول اللہ کو سوال کیا کہ بھئی آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب بیان کریں۔ ان کو یہ تھا کہ جھوٹے نبی ہوں گے، شجرہ نسب بیان کریں گے اور ہم وہیں پر جو ہے زیر کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنا معبود کا، اپنے رب کا شجرہ نسب بتائیں، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کے دادا کا کیا نام ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ سے یہ شجرہ نسب مانگ رہے ہیں، قل کہہ دو هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ وہ جو اللہ ہے وہ اکیلا ہے اور کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے کہ کوئی اس کو پیدا کرے، کوئی اس کو پالے، اس چیز کی حاجت اسے نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ بلا وجہ نہیں کہا، شجرہ نسب مانگا تھا اس لیے کہا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، تو شجرہ نسب کہاں سے آئے گا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی
اس جیسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ کہانی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بہت سے یہودی تھے جو ایمان لے آئے تھے کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، یہودیوں نے، سارے یہودیوں نے نہیں، جنہوں نے جھٹلایا وہ جہنمی ہو گئے۔ رسول اللہ کو جھٹلانے کے بعد اب ان کا دین ان کے کام نہیں آئے گا۔ صرف رسول اللہ کو جھٹلانے سے نہیں، آپ کسی بھی نبی کو جھٹلا دیں، آپ کا دین آپ کے کام نہیں آئے گا، ضائع جائے گا۔ جیسے اب آپ مسلمان ہیں، آپ کہیں جی میں اپنے نبی کو تو مانتا ہوں، میں موسیٰ کو نہیں مانتا، خارج الاسلام، یا میں عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کل انبیاء پر، اور پھر اس بات پر ایمان لانا اشد ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو دروازہ کھلا رہے گا، کل کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کہے گا میں نبی ہوں، آپ مان لیں گے۔ لہٰذا ختم نبوت پر ایمان ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نہیں ہوگا تو آپ کسی کو بھی نبی مان لیں گے نا۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے ما کان محمد ابا احدکم الرجال ولکن خاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور پھر اس کی جگہ کہا کہ ولکن رسول اللہ ہی، لیکن وہ تو رسول اللہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی قرآن کے جو پوشیدہ معنی ہے وہ بیان کروں۔ اب یہاں پر ایک لفظ آپ ذرا غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، باپ نہیں ہیں، رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کی طرح مرد بھی ان کے غلاموں میں نہیں ہے، رشتہ باپ کا نہیں رسول کا ہے۔ یہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ باطنی اولاد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ باپ کا رشتہ نہیں ہے، لیکن مرد بہت ہیں جن کے وہ رسول ہیں۔ مردوں کے باپ نہیں ہیں، مردوں کے رسول ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، وہ مردوں کے باپ نہیں ہیں، وہ مردوں کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کا آنا جانا اب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی جو ہے نہیں آئے گا۔ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہی ہے کہ یہودیوں کی یہ سازش تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سچا دین ہوتا تو ہم کو تو اللہ نے اپنا نام بتایا نہیں، گاڈ نے، یہ محمد رسول اللہ اپنے معبود کا نام اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ غلط ہے، کیونکہ ان کو تو رب نے اپنا نام بتایا نہیں نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا واٹس یور نیم، تو اس کے جواب میں رب نے یہ کہا آئی ایم ہو آئی ایم، میں ہوں۔ عبرانی زبان میں یہی جملے ادا کیے، جس کا ایک ایک فرسٹ لیٹر عبرانی کا لے کے اور انہوں نے مجموعہ بنا دیا یہوے۔ کیا بنا دیا؟ یہوے۔ یہوے نام نہیں ہے، یہ ایبریویٹڈ فارم ہے اس کی، عبرانی میں آئی ایم ہو آئی ایم، یعنی میں ہوں۔ پھر جب 10 احکامات 10 کمانڈمنٹس اتارے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت پھر ایک آیت یہ نازل کی موسیٰ پر، کہ ہم نے اپنا نام تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم ضائع کر دو گے۔ اب ضائع کیسے ہوگا نام؟ کھانا بنایا ہے، کسی کے پیٹ میں نہیں گیا، بن میں چلا گیا تو ضائع ہو گیا نا۔ اسم دیا ہے، کسی کے دل میں اتارنے کا باطنی علم نہیں دیا تو وہ باہر ضائع ہوگا نا۔ کھانا بنایا ہے، کسی کے پیٹ میں نہیں گیا، باہر ہی رکھا تو ضائع ہو گیا نا۔ اسم عطا کیا ہے، کسی کے دل میں نہیں جا سکا باطنی علم نہ ہونے کی وجہ سے تو ضائع ہو گیا نا۔
اس کو پھر یہ کہا کہ thou shall not take God's name in vain، کہ تم رب کا نام جو ہے ضائع نہیں کرو۔ وہ ضائع ہی ہوتا، کیونکہ اندر دل میں اتارنے والا تو علم تھا نہیں نا۔ اگر ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کیوں کرتے؟ رب اشرح لی صدری یسر لی امری، یا اللہ میری شرح صدر کر دے۔ تو دعا تو نہیں کرتے نا اگر ان کے پاس یہ علم ہوتا تو۔ ان نقاط کو یاد رکھا کرو یار، تاکہ تمہارا دماغ بھی روشن ہو، تاکہ تمہیں روحانی سمجھ میں آئے۔ اب مولویوں نے اس آیت کو بنا لیا توحید کا تمغہ۔ بات تو توحید کی تھی نہیں وہاں پر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفائی پیش کی تھی کہ شجرہ نسب کہاں سے آئے گا، نہ مجھے کسی نے جنا نہ کسی کو میں نے جنا، تو شجرہ نسب کہاں سے آئے گا۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے ہم سے کبھی کبھی پوچھا کہ بھئی تمہارا سلسلہ کون سا ہے، تمہارا شجرہ نسب کہاں سے، اب ہم اس کو کیا بتائیں؟ بھئی اگر کوئی چشتی ہوگا تو وہ بتائے گا بھئی میرے مرشد کے مرشد وہ تھے، ان کے وہ مرشد تھے، ان کے وہ تھے، ان کے وہ تھے، اور آخر میں سلسلہ چلتے چلتے مولا علی کی ذات تک پہنچ جائے گا، سلسلہ چشتیہ وہاں پر۔ تو قادری ہوگا تو چلتے 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 میں نے کتنے بزرگ آئے، اور وہ تمام جو بزرگ تھے اس کڑی میں یعنی پروئے ہوئے تھے ان کے سینے، اور آخر میں پہنچ گئے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک تک۔ تو اب یہ ہم کیا بتائیں کہ ہمارا شجرہ نسب باطنی کیا ہے؟ ایک غلط فہمی ہمارے انجمن سرفراشان اسلام کے جو بڑے روحانی لوگ تھے ان کی یہ تھی، ہم نے بھی انہی کی صحبت میں بیٹھ کے یہ سب کچھ سنا کہ بھئی یہ جو کتاب سلطان اقباہو کی ہے نور الہدا، یہ سلطان صاحب نے صرف ایک شخص کے لیے لکھی، اور کہتے تھے کہ بھئی وہ سرکار ہیں۔ تو یہ بات ہم نے ایک دن سرکار سے پوچھی، سرکار نے فرمایا کہ لال باغ میں تو ہمیں 7واں سبق دکھایا گیا، نور الہدا میں تو 6 ہیں۔ یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے سلطان اقباہو کی تعلیمات کو اپنایا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں انجمن والے، ان کا یہ کہنا ہے۔ سرکار سے بھی کسی نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، آپ نے کہاں بیعت کی ہے، آپ کو کہاں سے فیض ہوا ہے؟ اس کے جواب میں سرکار نے عوامی اجتماع میں یہ فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بس یہی شجرہ نسب ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب وہ جو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت والی جو کہانی ہے، چونکہ اگر ہم صرف یہی کہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو آپ یہی سمجھیں گے ہاتھ پکڑ کے بیعت کی ہے۔ وہ بیعت کون سی ہے جو سرکار گوھر شاہی نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کی ہے؟ وہ ایک خانہ پوری والی بیعت ہے، اس لیے بیعت کہلاتی ہے وہ کہ رسول اللہ کے سینے سے نطفہ نور نکلا اور سرکار کے سینہ مبارک میں گیا، جس سے وہ نوری حضوری طفل نوری وہ جو ہے معرض وجود میں آیا۔ اس کے لیے ضروری ہے اول یا آخر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو طفل نوری کے لیے، یہ اس کی ضرورت ہے، اول یا آخر، یا تو شروع میں یا آخر میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا یہ ہے۔